میرے مخدوم تجھے سلام، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ دریا وسیع ندارت دشمن ہمیشہ پرغم بازی کے دوست بھارت۔ ہم سب سے پہلے اسے مخدومی میں یہ 637واں مخدوم فاتح کورس ہے، 637واں، اور خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ جہاں پر آپ حضرات تشریف کرتے ہیں، اس خانقاہ میں سرکار مخدوم اشرف سنگانی کا پہلا عرص پاک ہے۔ ہم نے کبھی خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سال ہم اپنی خانقاہ میں سرکار مخدوم پاک کا عرص پاک کر پائیں گے، لیکن نگاہ بدی میں وہ تاثیر دیتی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیتی۔ ایسا فیضان ہم نے اپنی آنکھوں سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مخدوم اشرف زندہ باد، فیضان مخدوم اشرف زندہ باد، اسے مخدوم سمنا زندہ باد، اسے مخدومی زندہ باد، مولانا عرص مبارک زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میں سب سے زیادہ احسان تمام خانواد اشرفیہ کا ادا کرتا ہوں۔ سرکار سید مخدوم اشرف جہاں سنگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ سید مقی الدین اشرف الاشرف الگیلانی کا، جن کا فضل ہے، بڑا احسان ہے اس پر کہ انہوں نے مجھے اس بارگاہ میں بڑی عزت دی اور بڑا کرم کیا، بڑا اکرام کیا، اور انہوں نے اپنی اجازت و خلافت سے نوازا، دعائیں دی اور ایک نام کار کرتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ جن کے علم کا، جن کے تقوی کا اور جن کی بزرگی کا سہرا پوری دنیا میں ہے، حضرت نے بھی کرم فرمایا، اور یہاں کے تمام سادات کرام جن کا بڑا فضل ہے۔ اور یہ فضل کیوں نہ ہو جب سرکار سلطان سید مخدوم اشرف سنگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بارگاہ میں مجھے غلامی کا شرف عطا کیا۔ آپ سب یقیناً جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس خانقاہ کی تعمیری کام ہونے میں
100% میں بھی مدد دے سکتا ہوں۔ اس میں کہیں سے بھی میری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ میں یہ خانقاہ تعمیر کرا دیتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال آپ جب یہاں تشریف لائیں گے، اللہ نے چاہا تو چاروں منزلہ جو خانقاہ کا چاروں منزلہ انشاءاللہ تعمیری کام مکمل ہوگا، جہاں پر آنے والے تمام زائرین آرام کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہیں، سرکار مقبول سنہ کی بارگاہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ بغل کی زمین ہے جس میں دارالعلوم اشرفیہ نعمانیہ کا قیام ہونا ہے، اور اس سال آنے والے ربیع الاول یعنی کہ 1 مہینہ کے بعد انشاءاللہ پوری تیاری ہے کہ دارالعلوم اشرفیہ نعمانیہ کا قیام کسی خانقاہ میں ہو جائے گا۔ جب بغل کی بلڈنگ بنے گی انشاءاللہ بھی بچوں کا ٹرانسفر ادھر ہو جائے گا، یعنی کہ مکمل تیاریاں یہاں پر ہیں، اور ان تمام کاموں میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے صرف اور صرف مقدور سنہ سرکار کے اشارے سے ہو رہا ہے، ورنہ میری حیثیت تو نہیں تھی، میں ایک بتا زمین بھی نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اتنا بڑا فضل کہ اگر اتنی بڑی زمین یہاں پر وجود میں آئی ہے، یقیناً سرکار اپنے مسئلہ کا بے پناہ فضل ہے، بے پناہ احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اور آپ حضرات یہاں پہ تشریف لے آئے، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے اس سال تو لوگوں کو دعوت نہیں دی زیادہ، کیونکہ ابھی جگہ محدود ہے اور برسات کا مہینہ ہے، چاروں طرف پانی بھرے ہوئے ہیں، بھرا ہوا ہے، اور ٹینٹ بھی نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے ہم نے دعوت کسی کو نہیں دی، بس ایسے جن لوگوں کو خبر ہو گئی جو وہ لوگ تشریف لے آئے، جتنے لوگ بھی یہاں پر آ گئے انہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ سرکار مقبول سنانی رضی اللہ تعالیٰ میدان سے آپ سب کو معلومات فرمائے، اور جن تکلیفوں کو لے کر آپ یہاں پہ حاضر ہیں، جائز مرادوں کو لے کر حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ سب سے پہلے علماء کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے، نعت کلام پیش کیا اور نظامت کے ساتھ پیش کیے، اور تقریر بھی ہوئی، حضرت مولانا صاحب نے شاندار بیان کیا۔ میں ان کو ہر سال سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ خانقاہ میں آپ ہر سال تشریف لائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال آپ کی تقریر یہاں بھی کرائی جائے گی۔ اور جس خانقاہ میں عالموں کی عزت ہی نہ ہو تو وہ خانقاہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عالموں کی عزت کرنا ہی ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے، اس لیے کہ عالم تو وہ ہے جن کے بارے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے ہم سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم سے سلام کیا اس نے مجھ سے سلام کیا۔ اس سے آپ عالم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں کی سب سے پہلے عزت کریں، ہم اپنے اماموں کی عزت کریں، اپنے عالموں کی عزت کریں۔ حضرات بات یہ ہے کہ سرکار مقبول سنانی کے ہم لوگ عرض میں آئے ہیں، مقدور پاک کی زندگی اور ان کی حیات ایسی ہے، اتنی بڑی ہے کہ جسے میں بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، ہم اپنی زندگی میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا مختصر آپ سمجھیے کہ اپنی اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اس کو سرکار مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی سرکار نے اپنی بادشاہت کو جب ٹھوکر مار دی تو مخدوم پاک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ شہنشاہی عطا فرمائی کہ وفات کیے تو 637 سال ہو گئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ مخدوم سنہ آج بھی اس محفل میں دلہا ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے کوثر شریف میں آتے ہیں سرکار مخدوم پاک کی کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جب ہر مریض چاروں طرف سے بیٹھ کر، چاہے کربلا میں بیٹھ کر، نیز شریف کے پاس بیٹھ کر، لہر خانے میں بیٹھ کر، صحن آستانہ میں بیٹھ کر، جب سرکار مخدوم سنہ کے آستانے کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مخدوم سنہ سرکار مر گئے ہیں، بلکہ ہر کوئی یہی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ آج بھی مخدوم پاک وہیں پر بیٹھے ہیں، ہماری عرضی کو سماعت کر رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ اس چیز کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، عرضی لگنے میں بھی دیر نہیں ہوتی ہے، مخدوم پاک سرکار اس کے قبول فرمانے سے فوراً سنوائی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے، اور کیوں ایسا نہ ہو، یقیناً یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام بخشا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آج زندہ ہیں،
اور یہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہر ولی کا فیضان موجود ہے. آپ یہاں پر جائیے، نیل شریف کے کنارے جائیے، آپ کربلا شریف میدان جو ہماری خانقاہ کے ٹھیک سامنے یہاں جائیے، تو آپ یہاں پر سیدی سالار مسعود غازی کا نام بھی مریض لیتا نظر آئے گا. یہاں پہ حاضری سیدی سالار مسعود غازی کی چلتی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کی چلتی ہے، سرکار غوث اعظم کی چلتی ہے. اور سب سے بڑی کرامت دیکھیے کہ کربلا تو ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں کربلا ہے، ہر گاؤں میں کربلا ہے. لیکن ایک کربلا جو پچھوچا میں ہے، یہاں پر سرکار امام حسین کا ایسا جلوہ ہے، ایسا جلوہ ہے کہ جب کوئی کربلا میں آتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یقیناً حسین یہاں کیوں نہ رہے، یہاں پر حسین ہی کا شہزادہ سید اشرف بیٹھا ہے، سرکار مخدوم اشرف سمنانی بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کیس ہوتا ہے دین جناب کا تو سرکار مخدوم پاک اسے امام حسین کو دے دیتے ہیں. بابا جان اسے آپ سنبھالیے. اور جب اس سے بھی بڑا کوئی کیس ہوتا ہے تو امام حسین اس کیس کو حضرت علی کو دے دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہی وہ کربلا کا میدان ہے جہاں پہ حضرت علی کی تلوار چلتی ہے، جہاں پر حضرت حسین کی تلوار چلتی ہے، جہاں پہ مخدوم سمنا کی تلوار چلتی ہے، سیدی سالار مسعود غازی کی تلوار چلتی ہے، غوث اعظم کی تلوار چلتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کٹھوچا میں نہیں بلکہ آپ بغداد شریف میں بیٹھے ہیں. آپ صرف کٹھوچا میں نہیں بلکہ آپ بہرائچ شریف میں بیٹھے ہیں. بلکہ آپ صرف کٹھوچا میں نہیں آپ اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں. آپ صرف کٹھوچا میں نہیں آپ کربلا شریف میں بیٹھے ہیں. آپ صرف کٹھوچا میں نہیں آپ مکی مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ کٹھوچا ہے، یہ وہ اشرف کا دربار ہے، یہ وہ سلطان سید مخدوم اشرف کی بارگاہ ہے جہاں پر سارے ولیوں کی، سارے اللہ والوں کی جماعت لگا کرتی ہے. پیارے اس لیے آپ حضرات اس سے مخدومی کی تاریخ اس سال 29 محرم ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال میں 22 محرم الحرام شریف کو ہمارے یہاں خانقاہ اشرف نعمانیہ کی تاریخ کنفرم ہوئی ہے. صاحب سجادہ کی طرف سے، آستان عالیہ سرکار مخدوم اشرف کی طرف سے 22 محرم الحرام کو انشاءاللہ تعالی ہمارے خانقاہ کا ہر سال سے پاک انشاءاللہ کنفرم ہے، ہر سال ہوگا. پہلے سے اشتہار چھپے گا، آپ حضرات یہاں پہ تشریف لے آئیے اور آپ حاضری یہاں دیجیے. انشاءاللہ آپ یہاں پہ حاضر ہوں گے، مخدوم پاک سرکار آپ کے ہاتھ میں درود فرمائیں گے. اور یقیناً پورے کچھوشا شریف میں یہاں پہ جتنے بھی سادات کرام ہیں، یہاں جتنے بھی پیران نظام ہیں، آپ کسی بھی پیر کی عرس میں جائیے آپ مخدوم پاک ہوتے. یہاں پہ ہم کسی اور کو عرس نہیں مناتے ہیں، یہاں پر ہم تمام لوگ اپنے مخدوم اشرف کا عرس مناتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں ہر سال حاضری کا شرف عطا فرمائے. ایک کرامت سرکار مخدوم پاک سنے مخدوم پاک کا فرمان، سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جو روتا آتا ہے وہ یہاں سے ہنستا جاتا ہے. جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں جن جنات کے اثرات سے پریشان ہیں، جادو کے اثرات سے پریشان ہیں، کبھی 1 مہینہ کی بجائے 1.5 مہینہ لگ گیا، 1.5 مہینہ کی بجائے 2 مہینہ کو نکل گیا، آپ مایوس نہ ہو. اس لیے کہ یہ اشرف کی بارگاہ ہے. سلطان سید اشرف نے یہ کہا ہے کہ میری بارگاہ میں جو روتا آتا وہ ہنستا جاتا ہے. یقین ہے کہ آپ کا فیصلہ اس بارگاہ میں ضرور ہوگا، آپ کا فیصلہ اس بارگاہ میں ضرور ہوگا. اس لیے کہ مخدوم پاک سرکار کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں ہے، خالی دامن گیا ہی نہیں ہے. یہاں پر مخدوم سمنا سرکار کی بارگاہ میں یہاں پر دینے کی کمی نہیں ہے. سرکار تو اتنا نوازتے ہیں، بس آپ لے کے جائیے. آپ مانگتے کس طرح سے ہیں، آپ کا عقیدت کتنی پختہ ہے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ کتنا پختہ ہے. یقیناً آپ مخدوم پاک کے اوپر اپنے دل کو، اپنی ایمان کو مکمل رکھیے، سرکار بے پناہ نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مخدوم پاک سرکار تو وہ ہیں کہ اگر کوئی ایک بار اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیتا ہے تو سرکار اسے گوارا نہیں کرتے ہیں، اسے ضرور نوازتے ہیں. جانتے مخدوم پاک کی خانقاہ ہے، سرکار مخدوم پاک اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں اور حج کا مہینہ چل رہا ہے. حجاج کرام خانہ کعبہ میں حج کر رہے ہیں، وہاں پہ خانہ کعبہ کی تیاریاں چل رہی ہیں طواف کی، اور سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک مرید بیٹھے تھے اور ان کا چہرہ گرا ہوا لگ رہا ہے. مخدوم پاک سرکار کو اللہ کے ولیوں نے بلایا، کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھ رہے ہو. کہتے حضور لوگ حجاج کرام سے حج کرنے گئے ہیں، میں غریب انسان میں کہاں حج کرنے جا پاؤں گا. یہی سوچ رہا تھا کاش میرے